بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی مسلمان کو ایک امتی ہونے کے ناطے بالکل یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخانہ ایک جملہ بھی کہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں آپ سے بہتر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر عیب سے پاک ہیں۔ آپ کی ذات و صفات پر ایک ہلکا سا دھبا بھی لگے ہم لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے اس ملعون و مردود شخص کو دیکھا جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی گستاخی کی ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح کھلواڑ کیا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو بھڑکا کر غیر مسلموں کو ایک طرف کر لیا جائے، اور ان لوگوں کی یہ سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے۔ یہ اچانک نہیں ہو جاتا کہ اسٹیج پر آئے اور زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، بلکہ ان لوگوں کی پہلے سے ایک بڑی پلاننگ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاؤ، پھر جب مسلمان ان کے خلاف نعرے بازی کرنے لگیں تو پھر مسلمانوں کو تشدد کے نام پر اور دہشت گردی کے نام پر بدنام کر کے غیر مسلموں کو یکجا کر لیا جائے۔ اس لیے ہمارے ملک میں آئے دن کوئی نہ کوئی پنڈت اس طرح کی حرکت کرتا رہتا ہے، بلکہ کروایا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے مہاراشٹر میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا جس میں ایک سوامی نے اس طرح کی ناپاک حرکت کی اور مسلمان راستوں پر نکل کر اس کے خلاف آواز اٹھانے لگے، مگر ہوا کچھ نہیں۔ اور ابھی وہ معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف اس ملعون نے وہی کام کیا جو اس سوامی نے کیا تھا۔ مگر ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا بھی چاہیے؟ کیا اس طرح کی ناپاک حرکتوں کو گروپ اور واٹس ایپ وغیرہ میں شیئر کرتے رہنا چاہیے؟ آپ ہی بتائیے کہ اگر کوئی ہماری ماں یا ہمارے باپ کے سلسلے میں اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتا ہے تو کیا ہم لوگ اس کو واٹس ایپ وغیرہ میں شیئر کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں اور اس کا تماشا بناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس پر قانونی کارروائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس کو قانون کے تحت سزا دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے قائدین ہیں یا ہماری مسلمانوں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کر کے ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دلوائیں، کیونکہ اس طرح کی نفرت آمیز بیانات اور بیہودہ قسم کی باتوں سے ہر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر عیب سے پاک ہیں ان کے بارے میں آ کر اس طرح کی اناپ شناپ باتیں کر کے نکل جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو صرف نفرت اور فتنہ پھیلانے کا کام کرتے ہیں ان کی سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ ہمارے ملک کا ماحول خراب نہ ہو اور سب بھائی بھائی بن کر رہیں، مل جل کر رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون کو اور اس طرح کے دیگر ملعونوں کی سخت پکڑ فرمائے جو دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو اور آگے دوسرے لوگ اس طرح کی ناپاک حرکت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان ملعون و مردودوں کو عبرتناک سزا عطا فرمائے۔